آج 10 محرم الحرام یوم عاشورہ بدھ کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح جو کہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جو بندہ پڑھ لیتا ہے وہ بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج سب کام چھوڑ کر یہ تسبیح ضرور پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 محرم الحرام بدھ کے دن یہ تسبیح رب کے لاڈلے کلمات ضرور پڑھ لینا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 10 محرم کو یہ تسبیح پڑھتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے، بد نصیب کھل جاتے ہیں۔ آج 10 محرم یوم عاشورہ کا دن ہے، امام عالی مقام کی شہادت کا دن ہے۔ آج محرم میں سب سے طاقتور دن ہے اور آج کے دن کا ایک ایسا وظیفہ میں آپ کے حوالے کروں گی جس کو پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ جو کوئی بھی آج یہ وظیفہ پڑھے گا، رب کریم سے جو بھی مانگے گا، میرا رب بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ آج 10 محرم بدھ کے دن عرش الہی سے لٹکی ہوئی یہ تسبیح پڑھنے میں دیر ہے۔ میرے رب کریم نے چاہا تو آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے وہ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے، ان بہنوں کے لیے ہے، ان ماؤں کے لیے ہے جو کہتی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری حاجت پورا ہونے کا نام نہیں لیتی۔ تو میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آج یوم عاشورہ کے دن رب کریم سے مانگ کر دیکھیے۔ یوم عاشورہ وہ دن ہے جس دن رب کریم رزق اور دولت کے فیصلے فرماتا ہے۔ یوم عاشورہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ محرم کے مہینے میں زمین و آسمان کی تخلیق کی گئی۔ اسی مہینے میں حضرت موسیٰ کو فرعون سے فتح نصیب ہوئی۔ اسی مہینے میں اللہ کریم نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، مچھلی کے پیٹ سے آزاد کیا۔ اسی مہینے میں یوم آخرت ہے جو 10 محرم قیامت کا دن جمعۃ المبارک کا دن ہوگا۔ محرم کے مہینے میں اگر تحقیق کی جائے تو ثابت ہوتا ہے محرم کے مہینے میں ہی رب کریم نے دنیا کو بنایا، دنیا کی تشکیل دی۔ اسی مہینے میں 10 محرم کے دن یوم آخرت یعنی قیامت کا دن بھی منعقد ہوگا۔ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں 10 محرم بدھ کے دن 72 شہدائے کربلا کے صدقے آج آپ نے یہ تسبیح پڑھ کر 72 شہدائے کربلا کو ہدیہ کرنی ہے۔ یہ تسبیح جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جیسے ہی آپ 10 محرم بدھ کے دن پڑھ کر اس تمام شہدائے کربلا خصوصاً امام علی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ہدیہ کریں گے تو آپ کے بگڑے کام بننا سنورنا شروع ہو جائیں گے۔ 8، 9، 10 محرم 3 دن اہل بیت پر پانی بند کیا گیا۔ کربلا کے میدان میں انہوں نے پیاسے بغیر پانی پیے 3 دن گزارے، لیکن ظالم کے سامنے سر جھکانا پسند نہ کیا۔ اس عمل کے، اس تسبیح کے بے شمار فوائد ہیں جو میں آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں، جن میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی سے محتاجی ختم ہو جائے گی، آپ کی زندگی سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں سکون اور برکت آ جائے گی۔ اتنی برکت آتی ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کہاں کہاں سے مال لا رہے ہو۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ نے یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے سے ڈیلی بیس پر میں اپلوڈ کرتی رہتی ہوں۔ تو چلیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 10 محرم الحرام یوم عاشورہ بدھ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب حاصل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد
وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے ہی آپ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی الگ حاجت ہے، ہر انسان کی الگ پریشانی ہے، الگ مصیبت ہے۔ آپ کو جو چاہیے آپ مانگ سکتے ہیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ آپ میں سے جو بے گھر ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان لینا چاہتے ہیں، وہ اپنا ذاتی مکان مانگ لیں، گاڑی مانگ لیں، نوکری مانگ لیں، من پسند شادی مانگ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ کی جو بھی حاجت ہے اپنے الفاظ میں نیت کریں، مولا کریم میں یہ وظیفہ فلاں مقصد کے لیے پڑھ رہی ہوں، فلاں حاجت کے لیے پڑھ رہی ہوں، فلاں مشکل پریشانی کے لیے پڑھ رہی ہوں۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے۔ وہ صفاتی نام یا وہاب ہے، اللہ کے 99 صفاتی نام ہے۔ ہر نام کی اپنی فضیلت و برکت ہے، لیکن اللہ کا نام یا وہاب وہ صفاتی نام ہے جس کے فضیلت و برکت سے آج تک کوئی محروم نہیں رہا۔ اور اس وظیفے کو پڑھنے والا ساتھ ہی اپنی حاجت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کوئی ارجنٹ کامیابی چاہتے ہیں، جلد اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتے ہیں، آپ ایک دن کے اندر اندر اپنی ہر بیماری پریشانی سے شفا چاہتے ہیں، تو یا وہابو کو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ نے یا وہابو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا وہابو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرے رب نے چاہا تو 11 بار یا وہابو پڑھتے ہی آپ کے جو کام ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ملتی ملتی رہ جاتی ہے، سارے ادھورے کام یہ وظیفہ پڑھنے سے پورے ہو جائیں گے۔ صرف 11 بار یا وہابو کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ وہ خاص دعا جسے عرش الہی پر اعلیٰ مقام دیا گیا ہے۔ اللہ کریم نے ہر شے کو قرآن مجید میں منعقد کر دیا، لیکن یہ ایسے کلمات ہیں، ایسے خاص کلمات ہیں، یہ تسبیح اتنی خاص ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ اگر آپ بھی اس عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی دعا سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں، اپنی 7 نسلوں تک کو آباد کرنا چاہتے ہیں، اگر گھر کے حالات کو بہتر اور بہترین بنانا چاہتے ہیں، تو آپ 10 محرم بدھ کے دن یہ تسبیح پڑھ کر دیکھیں اور پھر دیکھیں اس کے کیا کمالات ہیں۔ یہ دعا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جسے پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ 10 محرم کے دن یہ دعا جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ دولت مند بن جاتا ہے، بیمار ہے تو صحت یاب ہو جاتا ہے، ناکام ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے۔ ان کلمات کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس تسبیح کو، ان کلمات کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ کلمات 5 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے کون سی سورت پڑھنی ہے، وہ سورت ہے سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کریم فرماتا ہے جو بندہ وحدانیت کا ذکر کرتا ہے وہ میرا لاڈلا بن جاتا ہے، وہ میرا عزیز بن جاتا ہے، وہ میرے نزدیک ہو جاتا ہے، اور جو شرک کرتا ہے وہ وحدانیت سے انکار کرتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، وہ واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ آج اگر آپ رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں، رب کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں تو سورہ اخلاص کو پڑھ لیجئے۔ سورہ اخلاص ایک ایسا ذکر ہے
جو رب کے قریب لے جاتا ہے، جو رب کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، جس کا مطلب ہے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب سورۃ اخلاص پڑھی جاتی ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ آج سے فرشتوں گواہ رہنا، اس بندے نے رب کی وحدانیت بیان کی ہے۔ میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ پھر حکم الہی سے فرشتے زمین پر آتے ہیں اور پورے سال کروڑوں ملتے ہیں۔ سورہ اخلاص کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ رب کو راضی کرنے کی نیت سے 10 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے تو بیٹھے بیٹھے ہر حاجت پوری ہو جائے گی، بیٹھے بیٹھے ہر تمنا پوری ہو جائے گی، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جب آپ نے یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لینے ہیں تو آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات طاقتور سے طاقتور وظیفے بھی گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ نے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار گناہوں کی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، رب کریم نے توبہ قبول فرما لی، پھر ضد کر کے مانگیے گا، پھر آنسو آنکھوں میں لا کے مانگیے گا، پھر سجدے کی حالت میں مانگیے گا، سر جھکا کر مانگیے گا۔ انسان کا جھکا ہوا سر رب کو بہت زیادہ پسند ہے، انسان اپنے رب کے قریب ترین ہو جاتا ہے۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جولیاں بھر بھر کر آپ کو نوازے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔